سورۃ النور آیت نمبر 11۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم ولا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم لہ عذاب عظیم۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی وہ تم میں سے ایک ٹولہ ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا، اور ان میں سے جو شخص اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہاں آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک افک کے واقعے سے متعلق 10 آیات نازل ہوئی جو اس سورت کا شان نزول بنی۔ ابتدا میں تہمت، قذف، زنا کے احکام اور سزا بتانے کے بعد اس واقعے کا آغاز اور اس پر تبصرہ ہے۔ اس کی ابتدا ہی ان الفاظ سے کی گئی والذین جاؤوا بالافک، یعنی یہ جو کچھ افواہیں پھیلی اور قصے گڑے گئے سراسر جھوٹ اور بہتان ہے جس میں حقیقت کا ذرا سا بھی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ سارے واقعات شروع کی جب اس کا خلاصہ تھا سورۃ نور کا، کم و بیش وہ 10 لیکچر تھے، وہ آپ ضرور دوبارہ سن لیجئے گا۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ دوبارہ مختصر سا یہاں بتا دوں، لیکن اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ وہ شروع کے لیکچر ضرور سنیں۔ واقعہ افک میں ملوث ہونے والے مسلمان اور ان پر حد قذف، یہ کون لوگ تھے؟ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی سنیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس آیت میں والذی تولی کبرہ سے مراد عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس طوفان کا چرچا مسلمانوں میں سے 2 مرد کرنے والے تھے، مستہ بن عصاصہ اور حسان بن ثابت، اور تیسرا عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا جو کریت کر پوچھتا تھا پھر اس پر باتیں بناتا تھا، وہی اس طوفان کا بانی تھا۔ اور والذی تولی کبرہ سے وہ اور حمنہ بنت جیش مراد ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق کے علاوہ تینوں پر حد قذف لگی تھی۔ مشروق سے روایت ہے کہ حسان بن ثابت مشہور شاعر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئے اور یہ شعر سنایا۔ سیدہ عائشہ پاک دامن، عقل مند اور ہر شک و شبہ سے بالاتر تھی۔ شعر اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ عربی کا ہے اور اس کا ترجمہ نہیں یہاں پہ لکھا گیا، تو اس لیے میں نے پھر شعر کو چھوڑ دیا ہے۔ ترجمہ مجھے مل گیا اس کا صحیح، تو میں کسی اور لیکچر میں آپ کو اس کا ترجمہ سینڈ کر دوں گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پاک دامن، عقل مند اور ہر شک و شبہ سے بالا ہے۔ وہ بھولی بالی معصوم عورتوں کا گوشت کھانے اور ان پر تہمت لگانے یا ان کا گلہ کرنے سے بھوکی رہتی ہیں۔ جی یہ شعر کا ترجمہ تھا جو میں نے عربی نہیں پڑھی۔ یہ شعر سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا مگر حسان تم تو ایسے نہیں۔ میں مشروق نے سید عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا آپ ایسے لوگوں کو کیوں آنے دیتی ہیں جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری والذی تولی کبرہ، آخر تک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اسے اندھے پن سے زیادہ اور کیا عذاب ہوگا۔ سیدنا حسان آخری عمر میں اندھے ہو گئے تھے۔ پھر یہ بھی کہا کہ حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں کو ان کی ہجو کا جواب دیا کرتے تھے، یعنی وہ جو مذاق اڑاتے تھے حسان پھر شاعری میں ان کا جواب دیتے تھے۔
نیز عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ سیدنا حسان بن ثابت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے گواہی چاہتے تھے، کہتے تھے ابو ہریرہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا، حسان تو اللہ کے رسول کی طرف سے کافروں کو جواب دے، یا اللہ روح القدس سے حسان کی مدد کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول مدرجہ ذیلہ احادیث سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ اس کے فتنے کا بانی عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس غزوہ بنی مصطلق میں جتنے زیادہ منافق شامل ہوئے تھے دوسرے کسی غزوے میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ انہی لوگوں نے ہی اس بہتان کا بھرپور پروپیگنڈا کیا تھا جس سے کئی سادہ لوگ مخلص مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے۔ متاثر ہونے والے مسلمانوں کے نام جو کتب حدیث میں ملتے ہیں وہ تھے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، مستہ بن اساسہ رضی اللہ عنہ اور ام المومنین زینب بنت جیش رضی اللہ عنہا کی بہن حمنہ بنت جیش رضی اللہ عنہا۔ یعنی روایت کے مطابق ان تینوں کو قذف کی حد بھی لگی تھی، لیکن منافقوں میں سے عبداللہ بن ابی کے سوا کسی کا نام کتب و تاریخ اور سیر میں نہیں ملتا، نہ ہی منافقوں میں سے کسی کو حد لگی تھی۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد تھا۔ واقعہ افک میں عبداللہ بن ابی کا کردار بڑا نمایاں تھا۔ جب یہ فتنہ گھڑا گیا تو منافق خوش ہو کر اور خوب مزے لے کر ان واہیات باتوں کا تذکرہ کرتے تھے، بعض اظہار اور افسوس کے طور پر، بعض بات چھیڑ دیتے اور خود چپکے سے سنا کرتے تھے، اور مسلمان یہ بات سن کر بغض و تردد میں پڑ جاتے، بعض خاموش رہتے اور بہت سی یہ باتیں سن کر جھٹلا دیتے۔ اور اس قصے کا بڑا بوجھ اٹھانے والے اور بانی عبداللہ کا یہ حال تھا کہ لوگوں کو جمع کرتا اور ابھارتا اور نہایت چلاکی سے اپنا دامن بچا کر دوسروں سے اس کی اشاعت کروایا کرتا تھا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس قصے میں کسی نے جتنا بھی حصہ لیا اس کے مطابق اسے عذاب عظیم ہوگا۔ ان حالات میں عام انسانی سوچ کے مطابق چاہیے تو تھا کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کی اس اخلاقی گرواہٹ پر غضبناک گرفت فرماتا یا مسلمانوں کو جوابی حملے سے اکساتا، مگر اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑھ کر علیم اور حکیم ہے اس نے یہ انداز اختیار فرمایا کہ تمام تر توجہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دینے پر صرف کر دی کہ تمہاری اخلاقی محاذ میں جہاں رکھنے موجود ہیں ان کو بھر کر اس اخلاقی محاذ کو اور بھی زیادہ مضبوط بنانا چاہیے۔ اس لیے اس صورت میں بہت سے ستر و حجاب کے احکامات نازل ہوئے جو آگے آ رہے ہیں۔ اس واقعہ افک کی پوری روادار خود سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی سنیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود اپنا واقعہ افک یوں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ سفر پہ جاتے تو اپنی بیویوں کے نام قرہ ڈالتے، قرے میں جس بیوی کے نام کا قرہ نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ جب آپ سفر پہ جاتے تو قرے کی وجہ سے انتخاب کیا جاتا، چنانچہ آپ نے ایک غزوہ بنی مصطلق میں قرہ ڈالا جو میرے نام نکلا، بس میں آپ کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا تھا۔ میں ایک ہود میں سوار تھی، ہود ہوتا ہے جو اونٹ کے اوپر ڈولی رکھی جاتی ہے، اور جب اترتی تو وہ مجھ سمیت اسے اتار دیتے۔ ہم اس طرح سفر کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آن پہنچے۔ ایک رات کوچ کا حکم ہوا، یہ سن کر اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے پار نکل گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی تو لشکر کی طرف آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے گلے میں جو ہار تھا وہ ٹوٹ کر گر گیا۔ میں اسے ڈھونڈنے لگی، اسے ڈھونڈنے میں دیر لگی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرا ہود اٹھا کر اونٹ پہ لاتے تھے انہوں نے ہود اٹھایا اور میرے اونٹ پہ لاد دیا۔ وہ یہ سمجھے کہ میں اس کے اندر موجود ہوں، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھی، بھاری بھرکم نہیں ہوتی تھی، تھوڑا سا کھاتی تھی، لہٰذا ان لوگوں نے جب ہود اٹھایا تو ان کے ہلکے پن کا کوئی خیال نہ آیا۔ علاوہ ازیں میں ان دونوں کم سن لڑکی بھی تھی۔ خیر وہ اس اونٹ پہ لاد کر چل دیے۔ لشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہاتھ جو اونٹ کے نیچے آ گیا تھا مجھے مل گیا۔ میں اس ٹھکانے کی طرف چلی گئی جہاں رات کو اترے تھے۔ دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، نہ کوئی پکارنے والا نہ کوئی جواب دینے والا، سب جا چکے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ٹھکانے پہ چلی جاؤں، کیونکہ میرا خیال تھا جب وہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو اسی جگہ تلاش کرنے آئیں گے۔ میں وہیں بیٹھی رہی، نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گئی۔ لشکر کے پیچھے پیچھے گرے پڑے کی خبر رکھنے کے لیے صوفان بن معطل
سلمی مقرر تھے، وہ پچھلی رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے اور دور سے کسی انسان کو سوتا دیکھ کر پھر میرے قریب آئے تو مجھے پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں بیدار ہو گئی اور اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کوئی بات سنی۔ انہوں نے اپنی سواری بٹھائی اور اس کا پاؤں اپنے ہاتھ سے دبائے رکھا تو میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ پیدل چلتے رہے اور اونٹنی کو چلاتے رہے، یہاں تک کہ ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب وہ دوپہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے اترے ہوئے تھے، اور جن لوگوں کی قسمت میں تباہی لکھی تھی وہ تباہ ہوئے۔ اس تہمت کو سب سے زیادہ پھیلانے والا عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین تھا۔ خیر ہم لوگ مدینہ پہنچے، وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور 1 مہینہ بھر بیمار رہی، تو وہ لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے، مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ البتہ ایک بات نے مجھے تھوڑا پریشان کیا، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہربانی جو بیماری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی وہ اس میں نہیں تھی۔ اب تشریف لاتے، اسلام کہتے، پھر یہ پوچھتے کہ طبیعت کیسی ہے اور چل دیتے۔ اس بات سے مجھے کچھ شک تو پڑا مگر کسی بات کی مجھے خبر ہی نہیں تھی۔ بیماری سے کچھ افاقہ اور ابھی کمزوری تھی کہ مناسا کی طرف گئی۔ مستہ کی ماں سلمہ میرے ساتھ تھی، گھروں سے باہر قضائے حاجت کی جاتی تھی، ہم لوگ ہر رات کو وہاں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اپنے گھروں کے نزدیک ہم بیت الخلاء نہیں بناتے تھے بلکہ اگلے زمانے کے عربوں کی طرح رفع حاجت کے لیے جنگل جایا کرتے تھے، کیونکہ گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے سے ان کی بدبو ہمیں تکلیف دیتی تھی۔ خیر میں اور مستہ کی ماں اس میں جا رہے تھے، اس کا بیٹا مستہ تھا۔ رفع حاجت سے فراغت کے بعد ہم دونوں گھر آ رہی تھی۔ مستہ کی ماں کا پاؤں چادر میں الجھ کر پھسلا تو کہنے لگی مستہ ہلاک ہو۔ میں نے کہا کیا کہتی ہو تم، ایسے شخص کو کیوں کوستی ہو جو بدر میں شریک تھا؟ وہ کہنے لگی اے بھولی لڑکی، کیا تم نے کچھ بھی نہیں سنا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پوچھا کیا کہتا ہے؟ تب اس نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ سے بیان کی تو میری تو بیماری میں اضافہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کر کے پوچھا آپ کیسی ہیں؟ میں نے کہا مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں، میرا مطلب یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تحقیق کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو میں اپنے والدین کے آ گئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا امی یہ لوگ میری نسبت کیا کہہ رہے؟ اس نے کہا بیٹی اتنا رنج نہ کرو، اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی سوکنے بھی ہوں تو سوکنے بہت کچھ کہا کرتی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا، چنانچہ میں ساری رات روتی رہی۔ صبح ہوگی مگر میرے آنسو تھمتے نہیں تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید کو بلایا کیونکہ وہی اترنے میں دیر ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ان سے مشورہ چاہتے تھے۔ چنانچہ اسامہ بن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ عائشہ ایسی ناپاک باتوں سے پاک ہے، اور اسامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اور اسامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے محبت تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ عائشہ پاک دامن اور بے قصور ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر تنگی نہیں کرے گا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ اور بھی بہت عورتیں ہیں، اور اگر آپ بریرہ سے پوچھ لیں تو ٹھیک بتائے گی۔ چنانچہ آپ نے بریرہ سے کو بلایا، اس سے پوچھا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے عائشہ کے متعلق تمہیں کچھ شک ہے؟ بریرہ نے کہنے لگی اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ ہاں میں اس میں ایک بات دیکھتی ہوں اور اس کی میں گواہ بھی ہوں کہ وہ کم سن ہے، آٹا گوند کر چھوڑ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر کھا جاتی ہے۔ شہادتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے۔ عبداللہ بن ابی سلول کے خلاف آپ نے مدد چاہی، فرمایا مسلمانوں اس شخص کے مقابل کوئی میری حمایت کرتا ہے جس نے میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھے دکھ پہنچایا؟ میں نے تو اپنے اہل خانہ میں بھلائی دیکھی اور جس شخص سے یہ لوگ متہم کرتے ہیں جوڑتے ہیں اس میں بھی میں نے بھلائی دیکھی، اور میرے گھر کبھی اکیلا نہیں آیا بلکہ میرے ساتھ ہی آتے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ اوس قبیلے کے سردار کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں اس کے مقابلے میں آپ کی مدد کرتا ہوں، اگر یہ اوس قبیلے کا ہے تو ابھی اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، اور اگر ہمارے بھائیوں خزرج قبیلے کا ہے تو آپ جو حکم دے بجا لائیں گے۔ یہ سن کر سیدنا سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ جو خزرج قبیلے کے سردار تھے کھڑے ہوئے۔ وہ ایک نیک بخت آدمی تھے مگر قوی حمیت نے انہیں ہاتھ دبوچا، کہنے لگے سعد بن معاذ اللہ کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو، تو نہ اسے مارے گا اور نہ مار سکے گا۔ اتنے میں اسید بن حضیر جو سعد بن
معاذ کے چچا زاد بھائی تھے، کھڑے ہو کر سعد بن عبیدہ سے کہنے لگے اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، ہم ضرور اسے قتل کریں گے، کیا تو بھی منافق ہو گیا جو منافقوں کی طرفداری کرتا ہے؟ اس پر دونوں قبیلوں کے لوگ کھڑے ہو گئے، قریب تھا کہ آپس میں لڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تھے، آپ نے انہیں سمجھایا، روکا، خاموش کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرا وہ دن بھی رونے دھونے میں گزرا اور میں مسلسل 2 دن سے رو رہی تھی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے نہ نیند آتی تھی۔ میرے والدین سمجھے کہ رو رو کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والدین پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی کہ انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اجازت دی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ اسی حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسلام کیا، پھر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے جب سے مجھ پر تہمت لگی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ 1 مہینہ بھر آپ انتظار کرتے رہے مگر وہی نہ آئی۔ آپ نے بیٹھ کر تشہد پڑھا، پھر فرمایا عائشہ مجھ کو تیری نسبت ایسی خبریں آئی، اگر تو پاک ہے تو اللہ تیری برات فرمائے گا، اور اگر واقعی تجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہے تو اللہ سے اپنے قصور کی معافی مانگ اور توبہ کر۔ جب بندہ گناہ کا اقرار کر لیتا ہے پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ جب آپ کی گفتگو ختم ہوئی 1 منٹ میں میرے آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی میری آنکھوں میں نہ رہا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ تم جواب دو۔ اس نے کہا دیا میں نہیں جانتی کیا جواب دوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینے لگے۔ میں ایک کمزور لڑکی تھی، قرآن مجھ کو زیادہ یاد نہیں تھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ یہ بات جو آپ لوگوں نے سنی ہے آپ کے دل میں جم گئی اور آپ اس سے سچ سمجھنے لگے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں، اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں، تو ابھی آپ لوگ مجھے سچا نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں گناہ کا اقرار کر لوں، اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں، تو آپ لوگ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور تمہاری مثال ایسی سمجھتی ہوں جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد کی تھی، انہوں نے جو کچھ کہا تھا میں بھی وہ کچھ کہتی ہوں۔ اب صبر کرنا ہی بہتر ہے، اور تمہاری باتوں پر اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدل لی۔ مجھے یقین تھا چونکہ میں پاک ہوں لہٰذا اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کر دیں گے، مگر اللہ کی قسم مجھے یہ خیال تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی آیات نازل کریں گے جو ہمیشہ پڑھی جائیں گی۔ میں اپنی شان اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی۔ ہاں مجھے یہ امید ضرور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب آئے گا جس سے آپ پر میری بات واضح ہو جائے گی۔ پھر اللہ کی قسم ابھی رسول وہیں بیٹھے تھے اور نہ ہی کوئی دوسرا آدمی ابھی داخل ہوا تھا، آپ پر وہی نازل ہوئی۔ معمول کے موافق آپ پر سختی ہونے لگی، پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگا، جبکہ وہ دن سردی کا شدید دن تھا، مگر وہی اترنے میں ایسی سختی ہوتی تھی۔ جب وہی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پھر پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کی عائشہ اللہ نے تمہاری برات فرما دی۔ میری والدہ مجھے کہنے لگی اٹھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں اٹھوں گی، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، پوری 10 آیات ہے۔ جب یہ آیات اتری تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو محتاج اور رشتے کی وجہ سے مستہ کی مدد کیا کرتے تھے کہا اللہ کی قسم آئندہ میں مستہ کو کچھ نہیں دوں گا، جبکہ اس نے عائشہ کے متعلق ایسی بات کی۔ تب اللہ نے آگے ایک آیت اتاری، انشاءاللہ ہم وہ آیتیں پڑھیں گے۔ یہ آیت سن کر ابوبکر کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ مجھے بخش دے۔ پھر وہ مستہ سے پہلا سلوک کرنے لگے اور کہا اللہ کی قسم جب تک مستہ زندہ رہا میں یہ معمول بند نہ کروں گا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اس تہمت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بن جیش ام المؤمنین سے میرا حال پوچھتے تھے کہ تم عائشہ کو کیسے سمجھتی ہو، تم نے کیسا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں، میں تو عائشہ کو اچھا ہی سمجھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے زینب بھی میرے برابر کی تھی، بڑھ چڑھ کر رہنا چاہتی تھی، اللہ نے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں بچا لیا۔ ان کی بہن حمنہ بنت جیش اپنی بہن سے اس بارے میں جھگڑنے لگی تو جیسے دوسرے تہمت لگانے والے تباہ ہوئے وہ بھی تباہ ہوئی۔ اس مفصل حدیث کی روح سے مسلمانوں کے مضبوط اخلاقی حالت کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو ایک بہتان ہی سمجھتے تھے، وہ صرف اپنی زوجہ محترمہ ہی کو نہیں سفیان بن معطل کو بھی ایک پاک باز انسان سمجھتے تھے۔ نمبر 2،
اس قصے کا براہ راست صدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہنچا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا سے اشارے سے بہتان تراشوں کا صفایا بھی ہو سکتا تھا، مگر جب قومی اور قبائلی عصبیت کی بنا پر اس میں جھگڑا شروع ہوا تو آپ نے صدمہ برداشت کر لیا اپنی جان پہ، لیکن مسلمانوں میں جھگڑا نہیں ہونے دیا۔ نمبر 3، آپ اس سلسلے میں پورا مہینہ بےتاب اور بے قرار رہے کہ یقینی علم یا علم غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، ورنہ آپ دوسروں سے سیدنا عائشہ کے بارے میں کیوں پوچھتے؟ اور شاید اس تاخیر میں یہ مصلحت بھی پوشیدہ تھی کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو کچھ لوگ آپ کو عالم غیب نہ سمجھنے لگے اور یہ ثابت نہ کرنے لگے، اور آپ جانتے ہیں کہ کافی فرقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب سمجھتے ہیں۔ نمبر 4، اپنے یقین کامل کے باوجود آپ نے اس واقعے کی حتمی تردید اس لیے نہ فرمائی کہ ایک شوہر کی اپنی بیوی کے لیے تردید مخالفین کی نظروں میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ نمبر 5، سیدہ عائشہ کے والدین میں بھی ذاتی طور پر سیدہ عائشہ کو پاک باز سمجھتے تھے، جیسے کہ سیدہ عائشہ کی والدہ ام رومان کے جواب سے واضح ہوتا ہے، تاہم وہ بھی حتمی تردید اس لیے نہیں کر سکتے تھے یا پاک بازی کا بیان اس لیے نہیں دے سکتے تھے کہ والدین کا اپنی بیٹی کے حق میں پاکیزگی کا بیان مخالفین کا منہ بند نہیں کر سکتا۔ اور پھر نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں سیدنا اسامہ بن زید، سیدہ بریرہ اور ام المومنین سیدہ زینب بنت جیش سے پوچھتے ہیں، یہ سب آپ کے گھر کے افراد تھے۔ سب نے پرزور الفاظ میں حضرت عائشہ کی پاک بازی بیان کی۔ سیدہ زینب جو سیدہ عائشہ کی سوکن اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیان کے مطابق ان کے مقابلے کی چوٹ تھی، انہوں نے بھی سیدہ عائشہ کا ذکر خیری سے کیا۔ چوتھے گھر کے فرد سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، جن سے آپ نے استغفار کیا۔ انہوں نے اس الزام کی تردید یا سیدہ عائشہ کی پاک بازی بیان کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کی اور خوشنودی کا لحاظ رکھ کر جواب دیا، تاہم ان کی زبان سے بھی ایسا کوئی لفظ نہیں نکلا جس سے اس الزام کی تائید ہو یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذات یا پاک بازی پر کوئی حرف آتا ہو۔ یہ جو عامت المسلمین کی بھی اخلاقی حالت اتنی مضبوط تھی اس واقعے کے دوران کہ منافقین کے پرزور پروپیگنڈے کے باوجود 3 افراد کے سوا کوئی اس سے متاثر نہ ہو سکا۔ ان میں بھی حمنہ بنت جیش اپنی بہن کی خاطر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو نیچا دکھانے کی وجہ سے اس بہتان میں شامل ہو گئی تھی، اور اس واقعے میں مسلمانوں کے خیر کے یہ پہلو تھے۔ نمبر 1، اس واقعے سے مسلمانوں کے ایمان کا امتحان ہو گیا اور منافقین چھٹ کر سامنے آ گئے، جو یہ چاہتے تھے کہ اس طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر انہیں کمزور کر دیا جائے، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا اور مسلمانوں کا اخلاقی جو وصف تھا اس نمایاں ہو کے سامنے آ گیا۔ پھر نمبر 2، جو افراد اس صدمے سے جس قدر متاثر ہوئے تھے اسی قدر وحی الہی ان کے لیے تسلی اور خوشی کا باعث ہوئی۔ جب وحی ختم ہوئی تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کی وجہ سے ہنس رہے تھے۔ سیدہ عائشہ کے والدین کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا کہ انہوں نے سیدہ عائشہ کو آپ کا شکریہ ادا کرنے کو کہا، اور سیدہ عائشہ کی خوشی تو کچھ اتنی انتہا پہ تھی جن کو یہ وہم گمان بھی نہ تھا کہ ان کی برات میں 10 آیات نازل ہوں گی جو تا قیامت پڑھی جائیں گی، اور آئندہ کے لیے ان کا لقب صدیقہ پڑ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نمبر 3، مسلمانوں کو ایسی ہدایت و احکام دیے گئے جن پر عمل پیرا ہونے سے وہ ایسے فتنے اور ایسے طوفانوں کا بخیر و خوبی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ ان سے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے احکامات نازل کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔